آگے ترقی ہوئی تو ایک چھوٹے سے فلیٹ سے بڑے سے کوٹھی میں چلے گئے, بڑی سی کوٹھی سے اور بنگلے میں چلے گئے. اب دوسرے سال آیا تو بڑا پیسہ تھا, پھر فلیٹ میں آ گئے. اسے جو اوپر نیچے پورا جو ریسیشن چل رہا ہے, اسے کہتے ہیں جو گھر بدلتے رہتے ہیں, اسے عارضی مکان کہتے ہیں. جو عارضی ٹیمپریری ریسیڈنس جو ہوتے ہیں, عارضی مکان کو سرکار اسے نفیس اللوری نے تیسرے مصرے میں قیامت کر دی ہے کہ جو علی کا ذکر آئے اور آپ کی سب کی آواز نجف کی دہلیز تک پہنچنی چاہیے, تاکہ پتہ تو چلے کہ آدھی رات میں علی کے موالی دل سننے کے لیے آئے ہیں کہ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کا جلانا. اور مجھے عارضی گھروں کے در و بام ڈس رہے ہیں, اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل ٹھکانہ. توجہ چاہ رہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. سورہ رات کی آیت کا بھی مختصر سا حصہ کہ یسبح, یہ آج جو موضوع دیا ہے یہ آپ نے دیا ہے, آپ کا حق ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. یہ جو آسمان پہ بجلی کڑکتی ہے, چمکتی ہے, تو یہ بجلی کی آواز نہیں ہے, بلکہ یسبح الرعد بحمدہ, یہ چمکتی ہوئی بجلی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. یعنی اللہ نے یسبح الرعد بحمدہ تسبیح کرتی ہے, یہ چمکتی ہوئی کڑکتی ہوئی آسمان کی بجلی اس کی حمد کے ساتھ. اور یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو. یعنی آج تحقیقی یہ کرنی ہے, آج تلاشی یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں تسبیح ہے وہاں وہاں حمد ہے, اور جہاں جہاں حمد ہے وہاں وہاں تسبیح ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر کرتا ہے, اور جہاں حمد ہے وہاں تسبیح؟ یعنی آیتیں پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ حمد کو اور تسبیح کو فاصلے سے نہیں بلا فصل پسند کرتا. توجہ چاہ رہا ہوں, تسبیح کو حمد کے ساتھ فاصلے سے نہیں بلا فصل پسند کرتا ہے. اب کہاں کہاں تسبیح اور کہاں کہاں حمد ہے, بہت ہی اختصار کے ساتھ اتنی تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں جیسے مولا کے چاہنے والے پورے سرات سے گزریں گے. تسبیح حمد کے ساتھ جب آدم کا پتلا بنا اور اللہ نے کہا فرشتوں سب سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم, نکل جا یہاں سے, قابل لعنت ہے تو. پتا چلا لعنت بھیجنا ہمارا ہی کام نہیں ہے, خدا بھی بھیجتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, گستاخوں کو لعنت بھیج رہا ہے, نکل جا یہاں سے. انہوں نے احتجاج کیا فرشتوں نے, یہ نہیں کہا پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر پہ پڑھ رہا ہوں اور ان لوگوں کے سامنے جو آغوش مادر سے مجلس سے سن رہے ہیں اور پوری تاریخ و تفسیر جن کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیری نماز پڑھتے ہیں, فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم تیری رزاقیت کا کلمہ پڑھتے ہیں, فرشتوں نے یہ نہیں کہا ہم تیرے کرم کی مالا جپتے ہیں, فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تجھے رحمان و رحیم مانتے ہیں, فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تجھے رزاق متین تسلیم کرتے ہیں, بلکہ فرشتوں نے جو احتجاج کیا وہ احتجاج یہ تھا کہ کیوں تو ان کو فرشتے کہہ رہے ہیں, تو کیوں اس آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے, بلکہ خلیفہ بننے کے مستحق
اور استحقاق تو ہمارے اوپر ہے. اس لیے کیوں دلیل کیا دی کہ نینو نسبحو بحمدک، کیونکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ. توجہ چاہ رہا ہوں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ. یعنی وہاں دلیل خلافت الہیہ فرشتوں نے اپنی معصوم دہنوں سے اور زبانوں سے یہ جاری کی کہ اصل میں استحقاق خلافت الہیہ وہ ہوگا جو اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد کے ساتھ کرے. یعنی ہم بھی تسبیح کرتے ہیں، ہم بھی حمد کرتے ہیں، مگر یہ نہیں مصلی پر تسبیح اور حمد تو کوئی بھی کر لے، مگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میدان جہاد میں تسبیح اور حمد کون کرتا ہے. جنگ صفین علی کی تلوار برق کی طرح کبھی دائیں کبھی بائیں کسی کو چھوڑتی ہے، کسی کو چھیڑتی ہے، کسی کو بانٹتی ہے، کسی کو کاٹتی ہے، کسی کو چھانٹتی ہے، کسی کو کاٹتی ہے، آگے نکلتی جاتی ہے. برابر میں عمار یاسر دیکھتے ہیں کہ کچھ تو علی پڑھ رہے ہیں، کچھ ذوالفقار پڑھ رہی ہے. توجہ جائے جیو جیو جنگ صفین میں کچھ ذوالفقار پڑھ رہی ہے، کچھ صاحب ذوالفقار. برابر میں زین کے برابر میں عمار یاسر کھڑے ہو کے خاموشی سے سن کر بارگاہ ولایت میں مملکت یقین کا شہنشاہ علی سلطنت ولایت کا سلطان حیدر کرار برابر میں کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے صحابیت ولایت کی دہلیز پہ. یعنی یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ غور سے سن. تلوار چلی، عمار نے سنا یا ہوا یا من ہوا اللہ ہوا، یا ہوا یا من ہوا اللہ ہوا. پوچھا یہ یا ہوا کیا ہے؟ کہ قل ہو واللہ احد، قل ہو واللہ، ہوا پہلے اللہ بعد میں. سمجھے چاہ رہا ہوں، یا ہوا یا من ہوا اللہ ہوا، قل ہو واللہ. اب میں کیا کروں؟ میزان الحکمت تفسیر نمونہ جو گھر گھر میں ہے، آپ دیکھیں توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی امالی سب میں ہے کہ معاذ ابن سعد ایک صحابی رسول، نماز جنازہ رسول نے پڑھی، پیچھے ہٹے، صحابی آگے بڑھے، دیکھا کہ رسول نے کہا سبحان اللہ. کیا صحابی جلیل القدر صحابی تھا کہ اس کی نماز جنازہ میرے صحابیوں صرف تم نے ہی نہیں پڑھی، بلکہ آسمان سے 70,000 فرشتوں نے آ کر نماز جنازہ ادا کی ہے. کس کی؟ میرے صحابی کی، معاذ ابن سعد کی. 70,000 فرشتوں کی. اور یہ 70,000 فرشتوں نے نماز جنازہ. یہ میری مجلس صرف آپ ہی نہیں، تقریر آپ ہی نہیں،
بلکہ مکے کے پیش نماز کو بھی اور مسجد نبوی میں مدینے کے جمعہ خطبہ دینے والے کو بھی بنوری ٹاؤن سے لے کر دیوبند کے مولوی تک کو سناؤ